السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تمام تعریف، تمام حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم تمام بھائیوں کو آج اس خصوصی درس میں جو مسلسل چل رہا ہے اس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم سورہ عصر کی تفسیر میں داخل ہو چکے ہیں، اور کچھ باتیں جو اس سے پہلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں اس کا اعادہ بھی کروں گا مختصر طور پر، تاکہ وہ باتیں یاد ہو جائیں۔ پھر آگے کی باتیں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی توفیق ہی سے ممکن ہو سکے گا۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان سراسر گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن چار قسم کے لوگ ایسے ہیں جو گھاٹے میں نہیں رہیں گے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے اندر چار خصوصیات پائی جائیں تو وہ انشاءاللہ گھاٹے میں نہیں رہیں گے۔ نمبر 1، الا الذین آمنوا، ایمان، وعملوا الصالحات، اور اس کے بعد عمل صالح، وتواصوا بالحق، اور حق کی دعوت، اور اس راہ میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر صبر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے وتواصوا بالحق کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ کیا مطلب ہے وتواصوا بالحق کا؟ میں نے بتایا تھا کہ اس کا مطلب ہے نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ تواسا یتواسا بات تفاعل سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے وصیت کرنا، تبلیغ کرنا۔ ہم آسان زبان میں اگر سمجھنا چاہیں جس کا معنی تبلیغ کرنا، وصیت کرنا۔ یہ تواصو وصیت سے مشتق ہے، یعنی ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا۔ آپ ہم کو کریں، ہم آپ کو کریں۔ یہ ہوا بات تفاعل کا معنی۔
تواصو وصیت سے بنا ہے، یہ لفظ مشتق ہے اس سے، اس کا مطلب ایک دوسرے کو وصیت کرنا۔ ایک ہی آدمی وصیت کرتا جائے یہ اس کا معنی نہیں ہے، بلکہ ہم آپ کو وصیت کریں، آپ ہم کو وصیت کریں، ہم آپ کو نیکی کا حکم دیں، آپ ہم کو نیکی کا حکم دیجیے، ہم آپ کو برائیوں سے روکیں، آپ ہم کو برائی سے روکیے۔ اس کو بولا جاتا ہے تواصو بالحق۔ حق کیا ہے؟ میں نے تفصیلی باتیں کر لی ہیں، لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ جیسے ہم نے نماز کو حق جانا، اب ہم ایک دوسرے کو کہیں کہ بھئی نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، چلیے نماز کے لیے۔ ہماری بہت ساری بہنیں ہیں گھر میں، خاص طریقے پر آپ کی زوجہ محترمہ، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ روزانہ نماز کا وقت ہو گیا وہ کھانا پکا رہی ہیں، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی بیگم کو کہیے کہ بیگم صاحبہ یہ نماز کا وقت ہے، یہ کھانا پکانے کا وقت نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ کیا تو کیا ہوگا؟ آپ نے ان کو وصیت کی۔ وصیت کا مطلب یہ ہے نیکی کا حکم دیا۔ یہ ایک آدمی کے لیے ایک دوسرے کے اوپر ضروری چیز ہے۔ اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وصیت کا لفظ اگر آپ سامنے رکھیں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جس کے پاس بھی حق ہے، جیسے نماز کی طرح ہم جانتے ہیں کہ ہمارے یہ دوست ہیں اور ان کا لڑکا جو ہے سودی بینک میں ملازمت ڈھونڈ رہا ہے، ہم کو معلوم ہوا تو ہم ان کو کہیں گے میرے بھائی سودی بینک میں ملازمت کرنا اور اس میں کوئی کام کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ گویا کہ آپ نے تواصو بالحق کیا۔ اگر کوئی آدمی جس کے پاس حق ہے وہ سامنے والے کو خبر کر رہا ہے اور سامنے والا آپ کو خبر کر رہا ہے، تب تواصو ہوتا ہے، اکیلے نہیں۔ اس سلسلے میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، آج کل بعض گھروں سے آپ گزرتے ہوں گے، گھروں کے پاس سے، تو آپ کو گانے کی آواز آتی بھی ہوگی۔ آپ نے گھر والے سے ملاقات ہوئی، آپ نے کہا بھائی گانے کی آواز آتی ہے، گانا یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور اسلام میں گانا بجانا اور سننا یہ سب منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے بجائے جانے والے اور منہ سے بجائے جانے والے تمام گانوں کو حرام قرار دیا۔ آپ نے یہ بات کہی ان سے، کیونکہ گویا آپ نے تواصو بالحق کیا۔ میرے ساتھیوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کوئی بات سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں تو مانتے نہیں، کبھی کبھی الٹا ریئیکشن ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام کا کوئی ضابطہ ہے، کتنا ہم سمجھائیں ان کو، کتنے دیر تک ان کو سمجھائیں، اچھی باتیں جو ہم جانتے ہیں ان کو کب تک سمجھاتے رہیں، اس کی ایک سیما اور حد ہوتی ہے۔ ہاں، کبھی کبھی آدمی گھبرا جاتا ہے کہ کتنا سمجھائیں بھائی، نہیں مانتا نہ مانے جائے، وہ سمجھے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَعَلَيْكُمُ الْحِسَابُ۔ علماء سے آپ نے سنا ہے کہ فوراً یہ آیت پڑھتے ہیں، ہم کو تو صرف پہنچا دینا ہے لوگوں تک، حساب دینا ان کا کام۔ یہ باتیں آتی ہیں، لیکن قرآن و حدیث کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو ہم کو
ایک ضابطہ معلوم ہوتا ہے اس سلسلے میں ایک دوسرے تک حق بات پہنچانے کے لیے۔ وہ حق بات کس طرح سے؟ اس کا سب سے بہتر چیز جو اس سلسلے میں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اس بات کو مد نظر رکھیں، ہم سامنے والے کو نفع پہنچانا چاہتے ہیں، ہمارا ٹارگٹ یہ ہو کہ ہمارے بھائی کو فائدہ پہنچے۔ اس ٹارگٹ کو سامنے رکھ کر کے آپ اپنی بات کو لوگوں تک پہنچائیے۔ میں نے مثال کے طور پر آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک ڈاکٹر ہے، ایک مریض آتا ہے اس کے پاس، وہ اس کی تشخیص کرتا ہے، مریض کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد اس کے لیے کسی ٹیبلٹ کی تشخیص کر کے اس کو ٹیبلٹ دے دیتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے، کھاتا ہے، اللہ شفا دیتے ہیں، وہ آرام پا جاتا ہے۔ ایک مریض اور آتا ہے ڈاکٹر کے پاس، اب وہ یہ دیکھتا ہے، تشخیص کرتا ہے، ڈاکٹر علاج کی تشخیص کرتا ہے، بیماری کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس مریض کو ٹیبلٹ دینے سے فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اس کا آپریشن کرنا ہوگا، تو وہ نشتر نکالتا ہے کہ آپریشن کرے گا۔ مریض کہتا ہے ارے ڈاکٹر صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ کل تو جو مریض آیا تھا اس کو آپ نے ٹیبلٹ دے دیا اور وہ چلا گیا، اور ہمارے لیے نشتر نکال رہے ہیں اور آپریشن کرنا چاہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ اس مریض کے لیے کون سا، کس طرح کا علاج بہتر ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مریض آتا ہے، اب وہ مریض کیا ہے؟ وہ دیکھا، ڈاکٹر سمجھتا ہے اس کو ہم کو فائدہ پہنچانا، اچھا کرنا ہے، اللہ کے حکم سے یہ اچھا ہو جائے، یہ ٹارگٹ ہے۔ تو اب وہ اس کے لیے کیا تجویز کرتا ہے؟ کیپسول تجویز کرتا ہے۔ جانتا ہے کہ اس کو اگر ڈائریکٹ یہ دوا، تیکھی دوا اور یہ کڑوی دوا دیں گے تو نگل نہیں پائے گا، تھوک دے گا، تو اس کو کیپسول کی شکل میں دیتا ہے کہ اس انداز سے دیا جائے تاکہ اس کے شریر کو، اس کے جسم کو فائدہ پہنچائے، اللہ اس کو اچھا کر دے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی جو حق کی وصیت کرتا ہے، جو حق بات کو دوسرے تک پہنچاتا ہے، اس کو سب سے پہلی بات اپنے ذہن میں یہ بیٹھا لینی چاہیے، ہمارا مقصد ہے حق بات بولنے کا کہ اس آدمی کو فائدہ پہنچے، نفع پہنچے، یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ اب انداز الگ ہوتا ہے، طریقے الگ ہوتے ہیں، جس طرح ڈاکٹر ایک مریض کے لیے دوسرا طریقہ، دوسرے مریض کے لیے تیسرا طریقہ، چوتھے مریض کے لیے پانچواں طریقہ، اس طرح سے وہ چینج کر کے طریقے، الگ الگ طریقے سے اس کا علاج کرتا ہے۔ اسی طریقے سے وتواصوا بالحق، جو حق بات بول رہا ہے، حق بات اپنے بھائی تک پہنچانا چاہتا ہے، اس کو اپنے ذہن میں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہم کو، ہمارا مقصد اس کو فائدہ پہنچ جائے، اس کی زندگی، اس کی لائف سدھر جائے۔ تو اس کے لیے وہ یہ ٹارگٹ رکھ کر کے اپنی بات کو، اپنے کام کو آگے بڑھاوے، حق بات لوگوں تک پہنچاوے۔ طریقے الگ ہو جائیں، ذریعے الگ ہو جائیں، وسائل الگ ہو جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایسا اس لیے کہ ہم اگر حدیثوں کا مطالعہ کریں تو ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں آیا ہے، ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأة ولا خادما، ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأة ولا خادما، امام کائنات نے کبھی بھی کسی عورت کو، کسی خادم کو مارا نہیں۔ یہ بالکل حدیث پاک سے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں
کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ 3 آدمی ہیں جو جنگ تبوک میں نبی کائنات کے ساتھ اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے، سستی سے پیچھے رہ گئے تھے۔ کیا آپ کو ان کے نام معلوم ہے؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک تو کعب بن مالک تھے، دوسرے کوئی آدمی؟ ہلال بن امیہ، اور ایک آدمی کا نام بتائیے۔ مرارہ بن ربی۔ کیا میں یہ 3 نام جو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے؟ کل آپ سرچ کر کے ہم کو بتائیے گا انشاءاللہ۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک میں شریک ہونے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ اعلان کیا ان کے درمیان کہ ان سے کوئی آدمی 50 دن تک بات نہ کرے۔ کتنے دن تک؟ 50 دن تک۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ لا یحل لمسلم، ایک مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے ان یہجر اخاہ، کہ اپنے بھائی کو چھوڑے رکھے، یعنی اس سے کلام نہ کرے، آپس میں من مٹاؤ ہو گیا، یہ اس سے بات نہیں کرتے ہیں، وہ اس سے بات نہیں کرتے ہیں، چلو بھائی ناراضگی 3 دن سے اوپر نہ جائے، فوق 3 لیال، 3 دن سے اوپر نہ جائے، یعنی 3 دن کے بعد آپ کو بات کر لینا چاہیے۔ اور سب سے بہتر انسان ان دونوں میں وہ ہے جو سب سے پہلے آگے بڑھ کے کہے السلام علیکم ورحمۃ۔ 3 دن سے زیادہ نہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث 3 دن کے بعد اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم کسی مسلمان بھائی سے بات چیت بند کریں۔ حالانکہ صحابی رسول ہیں اور لیلۃ العقبہ میں یہ موجود تھے، بہت بڑے صحابی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اعلان کیا کہ 50 دن تک کوئی آدمی ان سے بات نہ کرے۔ ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے میرے دوستو کہ امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کا مقصد ایک ہی تھا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، آپ کا مقصد تھا، ٹارگٹ تھا، ان کو فائدہ پہنچے، جو آپ سکھانا چاہتے، جو آپ بتانا چاہتے ہیں۔ 50 دن تک بات کر کے ان کو تکلیف پہنچانا مقصد نہیں تھا۔ البتہ انہوں نے ایک اچھے اور ایک ہوشیار ڈاکٹر کی طرح سے، جو تمام ڈاکٹروں کے ڈاکٹر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے یہ بات تجویز کی کہ ان کے لیے 50 دن تک بات بند رکھنا ہی مناسب ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو مقصد ہونا چاہیے تواصو بالحق، حق بات دوسروں تک پہنچانے کا، تو اس کے لیے ضابطہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم دوسرے کو، اپنے مد مقابل کو حق بات پہنچانے میں ہمیشہ یہ سامنے رکھیں اس بات کو کہ اس کو کوئی نقصان نہیں بلکہ فائدہ پہنچنا چاہیے۔ طریقے الگ ہو جائیں کوئی بات نہیں، ذرائع الگ ہو جائیں، وسیلے الگ ہو جائیں، کوئی بات نہیں۔ کوئی اپنے ڈھنگ سے جو سوچتا ہے اس انداز سے اس کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، دوسرا دوسرے انداز سے فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، لیکن سب کا مقصد ایک ہی ہے، نقصان پہنچانا نہیں بلکہ فائدہ پہنچانا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا 3 دن سے زیادہ کوئی بات بند نہ کرے، اور یہاں پر آپ نے خود ہی کہا کہ 50 دن تک۔ اس کا مطلب ان کے لیے امام کائنات نے جو دوا تجویز کی 50 دن نہ بات کو بند رکھنے کی، یہی ان کے حق میں بہتر تھا۔
اسی سے پتہ چلتا ہے، اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر کے دونوں حدیثوں کو، کہ حق کے معاملے میں، حق بات کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بھی یہ ضابطہ ہونا چاہیے کہ سامنے والے کو فائدہ پہنچائیں ہم، یہ ہر وقت خیال رکھنا چاہیے۔ طریقے الگ ہو جائیں کوئی بات نہیں، وسیلے الگ ہو جائیں کوئی بات نہیں، ذرائع الگ ہو جائیں کوئی بات نہیں۔ یہی بات میں نے اس سے پہلے آپ کو بتائی تھی۔ آج اس کے بعد والی آیت وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ ایسی صورت ہے جو آپ میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوگی، ہے کہ نہیں؟ سب سے یہ چھوٹی صورت، قصار سور میں سے، چھوٹی صورتوں میں سے یہ ایک اہم صورت ہے اور اکثر لوگوں کو یاد ہوگی۔ کیا آپ میں سے کچھ لوگ سنا سکتے ہیں؟ ہم لوگ گئے تھے ایک جگہ امتحان دینے کے لیے، تو وہاں پر جب گئے، سعودی عرب سے لوگ آئے تھے، تو بہت سارے میرے ساتھی ایسے ہیں، ہم تو 62 سال کے ہو چکے ہیں، اور ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے 70 سال کے ہو چکے ہیں، سینئر اور جونیئر۔ تو گورکھپور کے قریب وہاں پر ایک ادارے میں ٹیسٹ چل رہا تھا، ہم جو لوگ کچھ کام کرتے ہیں دین کا، تو اس میں سے بوڑھے بوڑھے لوگ آئے تھے، تو ان کو کہہ دیا گیا ایک پارہ 30ویں پارے کا آپ لوگوں کا حفظ کا امتحان ہوگا۔ اب سب بوڑھے بوڑھے بیچارے لے لے کر کے قرآن بیٹھے یاد کر رہے ہیں۔ ایک صاحب سے ملاقات ہے، انہوں نے کہا بھائی اس عمر میں قل ہو اللہ بھی یاد نہیں ہو رہا ہے، جو روز ہمیشہ پڑھتے تھے وہ بھی نہیں یاد ہو رہا، زبان پر نہیں آ رہا۔ تو ایسا ہو جاتا ہے، ایک عمر ہوتی ہے یاد رکھنے کی۔ ابھی تو آپ لوگ سب چیزیں انشاءاللہ جیسے ہضم کر جاتے ہیں، ویسے ہی ان تمام صورتوں کو بھی یاد کر کے ہضم کر جائیں گے۔ ہاں، اس لیے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے چھوٹی چھوٹی صورتوں کو یاد کر ڈالیے، بڑے کام کی ہیں، اور آخرت کے دن بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہے کہ ذرا سا پڑھ کر کے سناؤ تو پڑھ سکیے، ہے کہ نہیں؟ اچھا، تو اب آخری حصہ جو ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کیا مطلب ہے؟ صبر کی وصیت کیجیے ایک دوسرے کو۔ آپ جانتے ہیں، ہم آج آپ کو صبر کا معنی بتائیں گے کہ اس کا اصلی معنی کیا ہے، اور شریعت میں یہ جب لفظ بولا جاتا ہے تو یہ کن کن معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ بھی بتاؤں گا۔ لیکن عام طریقے پر ہم لوگ کہتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی بات ہونی چاہیے، وصیت کریں صبر کی۔ صبر کا معنی کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے، آپ نیکی کا کوئی کام کر رہے ہیں، آپ جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب نماز کا جب معاملہ آیا تو نماز پڑھتے پڑھتے آپ چھوڑیے نہیں، آپ اس کے اوپر ڈٹ جائیے، ڈٹ جائیے۔ یہ ہے صبر، یہ ہے صبر۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، جب آپ کام کرتے کرتے آگے بڑھیے تو دھیرے دھیرے کبھی کبھی اگر سستی آوے تو اس کے اوپر صبر کریں۔ صبر کا مطلب ہے ڈٹے رہیں اور اس کو پڑھتے ہی رہیں، کبھی چھوڑے نہیں، یہ ہے صبر۔ اور آپ کے اوپر کتنی ہی تکلیفیں آ جائیں، اس میدان میں توحید کے راستے میں کتنی ہی تکلیفیں آ جائیں، آپ اس کا دامن مت چھوڑیے، بلکہ اس کے اوپر ڈٹے رہیے، یہ ہے صبر۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، عام طریقے پر یہ معنی میں بتا رہا ہوں۔ جیسی طریقے سے سود لینا اسلام میں حرام ہے، سود لینا دینا سب جو ہے حرام ہے، بلکہ اس کی گواہی دینا یہ بھی حرام ہے۔ تو اب جو ہے کوئی آدمی سود، کسی بھی معاملے میں آدمی کو سود نہیں لینا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے ہم اس کے اوپر ڈٹے رہیں گے، سود نہیں ہے، ہم جانتے حرام ہے، اس کے اوپر ہم ڈٹے رہیں گے، صبر کریں گے، یعنی ڈٹے رہیں گے اور اس راستے کو نہیں چھوڑیں گے۔ بہت سارے لوگ پھسل جاتے ہیں اور جا کر کے اپنا سودی کام شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو کہا گیا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیے۔ اسی طریقے سے
آپ جانتے ہیں کہ رشوت لینا حرام ہے اسلام میں، ہاں یہ جانتے ہیں اس مسئلے کو اچھی طرح سے، اور آپ اس کے اوپر کبھی بھی کوئی معاملہ آ جائے رشوت مت لیجئے اور صبر سے کام لیجئے، اسی کے اوپر ڈٹے رہیے۔ یہ ہے ایک عام معنی جو میں نے آپ کو بتایا۔ اب خصوصی معنی کیا ہے؟ اس کا لغوی معنی صبر کے معنی ہے رکنا، حبس النفس، رک جانا۔ اچھا، یعنی کیا مطلب ہے؟ دین کے راستے میں جو تکلیفیں آئیں اس کے اوپر آپ صبر کیجئے۔ دین کے راستے میں جو تکلیفیں آپ کے اوپر آئیں اس کے اوپر صبر کیجئے۔ صبر کا معنی، لغوی معنی کیا ہوا؟ رکنا، رک جانا۔ اصطلاحی معنی کیا ہوا؟ اصطلاحی معنی ہوا الصبر علی الاذی، الصبر علی الاذی، اذی کا تو تکلیف کو، مصیبت کو، پریشانی کو، دکھ کو، یعنی جو دکھ، جو مصیبت، جو تکلیف آپ کو پہنچے اور آپ نفس کو کنٹرول کر لیجئے۔ آپ اس معاملے میں اپنے نفس کو کنٹرول کر لیجئے۔ مصیبت آ سکتی ہے، پریشانی اس راستے میں آ سکتی ہے، دکھ آپ کو جھیلنا پڑے گا، تکلیف پہنچے گی۔ ان تکلیفوں کے اوپر جو دکھ آپ کے پاس آئی، جو مصیبت آپ کے اوپر آئی، جو تکلیف آپ کو پہنچی، اس معاملے میں اس تکلیف کے اوپر اپنے نفس کو کنٹرول کر لیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے جزا فضا نہ کیجئے، ہائے وائے نہ کیجئے، افسوس نہ کیجئے، آپے سے باہر مت ہوئیے، ہاں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیے۔ اس کا نام ہے الصبر علی الاذی۔ پہلا معنی بتا رہا ہوں آپ کو، لغوی معنی میں نے بتایا۔ لغوی معنی لغت کھولیں گے، ڈکشنری کھولیں گے تو آپ دیکھیں گے ہاں صبر کے معنی ہے رکنا، حبس۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اصطلاحی معنی کیا ہوا؟ اصطلاحی معنی یہ ہوا کہ آپ کو اس دین کے راستے میں دکھ، آپ کی زندگی میں دکھ آئے گا، مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، تکلیف پہنچے گی۔ ان مصیبتوں کے اوپر، تکلیفوں کے اوپر اور دکھ کے اوپر آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر لیجیے، نفس کو کنٹرول کیجیے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جزا فضا نہ کیجیے، آپے سے باہر نہ ہوئیے، آؤٹ آف کنٹرول مت ہوئیے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیے۔ اسی کا نام ہے کیا؟ الصبر علی الاذی۔ الصبر علی الاذی یہ صبر کی ایک شکل ہے۔ اور آپ جانتے ہیں مصیبت دو طرف سے آتی ہے، مصیبت دو طرف سے آتی ہے، ایک اللہ کی طرف سے، ایک بندوں کی طرف سے۔ ایک مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے، آسمانی مصیبت، قحط سالی ہوئی، بارش بند ہو گئی، یہ مصیبت، یہ پریشانی جو ہی اللہ کی طرف سے ہوئی ہے، اور آدمی اس کے اوپر تو صبر کر لیتا ہے۔ لیکن انسان کی طرف سے جو مصیبت آتی ہے، ہاں جیسے آپ کسی سے بات کر رہے تھے، اس کو آپ کی بات برداشت نہ ہوئی، ایک چانٹا آپ کو جو ہے دوسرے جڑ دیا۔ اب آپ نے غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پائے، آپ نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ ایک تو آدمی یہ ہے چانٹا آپ کو مار دیا اس نے، آپ صبر کر جائیے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے چانٹا جب مارا تو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکے اور آپ نے اس کے منہ پر تھوک دیا جذبات سے مغلوب ہو کر کے۔ تو مصیبتیں دو طرف سے ہوتی ہیں، ایک اللہ کی طرف سے، قحط سالی آ گئی، بارش
رک گئی، آسمان سے بارش کا نزول بند ہو گیا، اور اناج، غلہ، دانے وغیرہ جو انسانوں کے کام آتے ہیں وہ سب پیدا نہیں ہو رہے ہیں، یہ ایسی آفتیں، مصیبتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور انسان اس کے اوپر صبر کر لیتا ہے۔ لیکن جو انسان کی طرف سے مصیبت آتی ہے، ہاں، اس کو کبھی کبھی وہ صبر نہیں کر بیٹھتا ہے، نہیں کر پاتا ہے، بلکہ آپ جیسے آپ کا مال کسی نے چوری کر لیا، ایک مصیبت کی گھڑی آئی آپ کے پاس، لیکن آپ سے رہا نہیں جاتا، آپ اس کو برداشت نہیں کر لیتے۔ یہاں کہا گیا ہے مصیبتیں آئیں گی زندگی میں، اس کے اوپر آپ کو، ایسی مصیبتوں کے اوپر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، آؤٹ آف کنٹرول مت ہوئیے، بلکہ صبر کے ساتھ اس کو جھیل جائیے۔ اور یہ دکھ اور مصیبت ہو سکتا ہے اللہ نے ہمارے امتحان کے لیے دیا ہو سکتا ہے کہ اور کسی وجہ سے آئی ہو، تو اس طرح کی باتیں آئیں گی۔ الصبر علی الاذی اسی کو کہا جاتا ہے، یہ پہلی شکل ہے صبر کی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ انسان الصبر علی الطاعہ، صبر کی دوسری قسم ہے الصبر علی الطاعہ۔ کیا مطلب ہے؟ اطاعت اور نیکی کے کاموں پر صبر، اطاعت اور نیکی کے کاموں پر صبر۔ کیا مطلب ہے؟ جیسے ٹھنڈک کا موسم ہے، نماز کے لیے آپ کو وضو کرنی ہے، اب ٹھنڈک کی وجہ سے ذرا آدمی بڑا ادھر ادھر کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ٹھنڈک اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی، وہ وضو کرتا ہے، اور ٹھنڈک سے جو پریشانی اس کو ہوگی، ہاں، نیکی کے کام پر، نیکی کے کاموں پر صبر سے کام لے، اس کو کہا جاتا ہے صبر علی الطاعہ۔ غسل کی ضرورت ہے ٹھنڈک کے موسم میں، آپ غسل کرتے اور اس سے جو تکلیف ہوگی اس کو برداشت کرتے۔ مسجد کے لیے جانا ہے اور بارش ہو رہی ہے، راستے خراب ہو گئے ہیں، طبیعت کیسی کر رہی ہے، کیسے جائیں گے، گاڑی خراب ہو جائے گی، کپڑے خراب ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی آپ جاتے ہیں۔ الصبر علی الطاعہ، نیکی کے کاموں پر صبر۔ آپ کو معلوم ہے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس حدیث کو امام ابن حبان نے اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں ذکر کیا ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 1038۔ اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ کے اور بھی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا۔ اللہ کے نبی صحابہ کرام سے کہتے ہیں، اے میرے ساتھیو، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتا دوں ما یمحو اللہ بہ الخطایا، جس کو کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ کیا حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الا ادلکم، کیا میں تم لوگوں کو ایسی بات نہ بتا دوں ما یمحو اللہ بہ الخطایا، جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور پھر تمہارے درجات بھی بلند کر دے؟ کیا ایسی بات میں نے نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، بلا یا رسول اللہ، وہ تو نیکی کے طلبگار تھے، ہر موڑ پر جہاں بھی نیکی ملتی تھی لے لیتے تھے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ایسا نسخہ بتا رہے ہیں جس سے گناہ بھی معاف ہوگا اور آپ کا درجہ بھی بلند ہوگا۔ آپ سیکنڈ کلاس میں ہیں، اب جو آپ فرسٹ کلاس میں چلے جائیے گا، اللہ آپ کے درجات کو بھی بلند کرے گا۔ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کا رسول۔ تو آپ نے فرمایا تین چیزیں اگر کر لو گے تمہارے گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا اور تمہارے درجات بھی بلند کرے گا، دونوں طرف سے فائدہ ہو رہا ہے۔ نمبر 1 آپ نے فرمایا گنو اسباغ الوضوء علی المکارہ، من چاہتا نہیں، دل چاہتا نہیں ہے، پھر بھی کمپلیٹ وضو کرنا۔ آپ جانتے ہیں ہاتھ پیر جو آدمی دھوتا ہے کلی کرتا ہے، آپ کو اجازت ہے آپ 3 مرتبہ دھوئیے، آپ کو اجازت ہے مرتين 2 مرتبہ دھو لیجئے، آپ کو اجازت ہے مرتين 1 مرتبہ دھو لیجئے اعضائے وضو کو۔ زیادہ تر اعضائے وضو اس میں انسان 3 مرتبہ دھوتا ہے، ہاتھ کو پیر کو سب کو، اور کبھی کبھی آپ کو اجازت ہے 2 ہی مرتبہ دھو لیجئے، کام چل جائے گا۔ 1 مرتبہ دھو لیجئے، کام چل جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الوضوء اسباغ الوضوء، کمپلیٹ وضو کرنا۔ ایک تو وضو یہ ہوا، کمپلیٹ وضو کیا ہے بھائی؟ کوئی بتائے گا؟ اسباغ الوضو کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ مکمل وضو کیا ہے؟ اور کوئی میرا بھائی؟ مکمل وضو کا مطلب 3 مرتبہ دھونا۔ اور آپ نے حدیث پاک میں سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور لوگ جب وہاں پہنچیں گے تو کچھ ایسے لوگ ہوں گے، 5 کلیان ہوں گے، 5 کلیان، پنجتن نہیں، 5 کلیان، 5 اعضاء جو جسم کے ہوں گے وہ چمک ہوں گے، لائٹ مارتا ہوگا، اس میں روشنی ہوگی۔ کون سے وہ اعضاء ہوں گے؟ دونوں ہاتھ، دونوں پیر اور چہرہ، 5 ہو گئے نا، انہی کو 5 کلیان بولا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات اپنے صحابہ کو بتائی، قیامت کے دن اعضائے وضو جو دنیا میں وضو میں جن اعضاء کو نمازی دھوتا تھا، وضو کرتا تھا، وہ اعضاء اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس میں لائٹ پیدا کریں گے، چمک پیدا کر دیں گے، روشنی مار رہی ہوگی۔ صحابہ حیران ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس میں اپنی چمک کو بڑھا لے تو بڑھا لے، اگر کوئی چمک بڑھانا چاہتا تو بڑھا لے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ اتنا ہاتھ دھوئیے گا تو اتنے ہی چمکے گا، بڑھانا چاہتے ہو یہاں تک دھو لو، پیر یہاں تک آپ دھوتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہو چمک یہاں تک دھو لو، چہرہ آپ دھونا چاہتے ہیں پورا اچھی طرح سے دھوئیے، چمک بڑھ جائے گی۔ وضو کی ایک شکل یہ ہے اسباغ وضو۔ آپ نے فرمایا میں ایسا نسخہ بتاتا ہوں جس سے تمہارے اللہ گناہ بھی معاف کرے گا، تمہارے درجات بھی بلند کرے گا۔ آپ نے پہلی چیز کیا بتائی؟ اسباغ الوضوء علی المکارہ۔ کچھ ایسا وقت ہوتا ہے جس میں طبیعت نہیں کہتی ہے پانی ہاتھ سے لگائیں، ٹھنڈک کا موسم ہے، ہاں سردی ہے، سخت سردی ہے، پھر بھی آدمی اپنی ناپسندیدگی کے باوجود اسباغ الوضوء کمپلیٹ وضو کرتا ہے، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ اچھی طرح سے دھوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
اس وضو کے ذریعہ اللہ اس کے گناہ کو معاف کرتا رہے، اور کیا ہے، اس کا درجہ بھی بلند کرے گا، دونوں طرف فائدہ ہو رہا ہے۔ دوسری چیز کیا بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اللہ اس آدمی کے بھی گناہ کو معاف کرتا رہتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کرتا رہتا ہے۔ کثرت الخطیٰ الی المساجد، جو دور سے چل کر کے مسجد تک پہنچتا ہے، زیادہ قدم رکھنے پڑتے ہیں تب وہ مسجد تک پہنچتا ہے۔ کثرت الخطیٰ الی المساجد، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ اس کے گناہ بھی معاف کرتا ہے اور اس کے درجات بھی بلند کرتا ہے۔ نمبر 3، وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، نماز ختم ہو گئی، پھر بھی وہ گھر سے گیا ہے، اب پھر دماغ میں ہے ابھی ہم کو مسجد جانا ہے۔ نماز ختم ہو گئی، مسجد میں بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے کہ اب نماز، اب کتنا ٹائم باقی رہ گیا، نماز پڑھ ہی کر کے نکلیں۔ نماز کے بعد نماز کا انتظار جو کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف بھی کرے گا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے درجات بھی بلند کرے گا۔ 3 آئٹم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، گناہ بھی معاف، درجات بھی بلند۔ پہلا نمبر مکمل وضو، نمبر 2 کثرت الخطیٰ الی المساجد، دور سے چل کر کے مسجد تک پہنچنا، نمبر 3 انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز کے بعد پھر نماز کے انتظار میں رہنا۔ آج آپ اندازہ لگائیے، امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، ابھی ایک ہی طرف پھیرے، معلوم ہوا آدمی جو ہے وہاں تک پہنچ گیا، دروازے تک، باہر نکلنے کے لیے ایسا لگتا ہے مسجد اللہ کا گھر کاٹ رہا ہے، بیٹھ نہیں سکتا۔ ساتھیوں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی قیمتی باتیں ہیں۔ تو کہہ یہ رہا تھا الصبر والطاعہ، میں معنی بتا رہا تھا آپ کو کہ صبر 3 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پہلا معنی میں نے آپ کو بتایا، لغوی معنی حبس النفس، روک لینا، اور دوسرا معنی الصبر علی الاذی، آنے والی مصیبتوں کے اوپر صبر اور جزا فضا نہ کرنا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، چلانا نہیں۔ بچہ انتقال کر گیا، بہت سارے لوگوں کو دیکھیے گا وہ جاہلیت کی طرح سے چلا چلا کر کے ہائے وائے کر کے روتے ہیں۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، اعلان کر دو وہ آدمی محمد کے راستے پر نہیں ہے جو کسی کی موت کے اوپر جو ہے چلا چلا کر کے نوحہ کرتا ہے، گریبان چاک کرتا ہے، اپنے رخسار کے اوپر مارتا ہے، ہائے وائے کر کے اس طرح سے بیان کر کر کے روتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مصیبتوں کے اوپر، انتقال کے اوپر، ایک انسان کے ہونے کے ناطے آنکھ میں آنسو بہہ جائیں، اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں، لیکن جو ہی آپ نے زبان سے الفاظ نکالنا شروع کیا، جاہلیت کے زمانے کی طرح سے آپ نے اس کو جو ہے بیان دے دے کر کے رونا شروع کیا، اللہ اس کی گرفت کرنے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں کہہ رہا تھا دوسرا معنی الصبر علی الطاعہ، صبر، یہ ہم لوگوں نے پڑھا وتواصوا بالصبر، صبر کا معنی، دوسرا معنی الصبر علی الطاعہ، طاعہ کہتے ہیں نیکی کو، نیکی کے کاموں پر صبر، نیکی کا کام ہے لیکن کیسے؟ دل نہیں چاہتا، ٹھنڈک میں وضو، ٹھنڈک میں غسل، آدمی کو غسل کی ضرورت ہے، لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں مولوی صاحب غسل کی ضرورت ہے، تیمم کر لیں، تیمم کرنے کے لیے تیار ہے، جانتا ہے 2 مرتبہ ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین، ایسے کیا ہو گیا تیمم، جاؤ نماز پڑھو، غسل کا بھی کام، وضو کا بھی کام، چٹ منگنی پٹ بیا۔ لیکن غسل، ارے اللہ بڑی ٹھنڈک ہے، بڑی سردی ہے، آگ نہیں ہے، کیسے کیا ہوگا؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نفس کے اوپر کنٹرول کر کے جو آدمی اس نیکی کے کاموں پر بھی کیا کرتا ہے، صبر کر لیتا ہے، کر گزرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس طرح سے اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہے۔ جو آدمی اس طرح سے وضو ٹھنڈک کے موسم میں کرتا ہے، طبیعت نہ چاہتے ہوئے بھی کرتا ہے، غسل بھی کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور ہم کو کتنی اچھی تعلیم دی کہ ہم کو کتنا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا 3 باتیں آپ نے فرمائی: اسباغ الوضوء علی المکارہ، کثرت الخطا الی المساجد، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں کہا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، یہی رباط ہے، یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔ کیا مطلب ہے رباط کا؟ رباط کا کیا مطلب؟ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الوضوء علی المکارہ، طبیعت کے نہ چاہتے ہوئے بھی وضو مکمل کرنا، اور دور سے چل کر کے مسجد تک پہنچنا۔ نمبر 3، نماز کے بعد پھر نماز کے انتظار میں رہنا۔ آپ نے فرمایا فذالکم الرباط، یہی رباط ہے، رباط ہے، رباط 3 مرتبہ کا۔ رباط کا جو لفظ ہے اس کے معنی نگرانی کے، سرحد پر نگرانی آپ نے دیکھی ہے۔ سرحدوں پر جو فوج آپ کے لیے، دشمن کے لیے نگرانی کرتی رہتی ہے کہ اس پار کا آدمی اس پار نہ آ جائے، اس کو بہت بڑا مقام اور درجہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کہا ان کاموں کو انجام دینا ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی سرحد پر نگرانی کر رہا۔ کتنا بڑا کام! ان کاموں کو انجام دینا اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے جیسے سرحد پر کوئی نگرانی کر رہا ہے، فوج نگرانی کر رہی ہے، اتنا بڑا مقام و درجہ ہے۔ اس کا نام ہے میرے ساتھیو الصبر علی الطاعہ۔ الصبر علی الطاعہ کا مطلب ہے اطاعت اور نیکی کے کاموں پر صبر۔ ہم آتے ہیں تیسرے معنی کی طرف۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ صبر کا تیسرا معنی، صبر کا تیسرا معنی الصبر عن المعصیہ۔ معصیت کے معنی ہے گناہ کے، معصیت کے معنی نافرمانی کے۔ نافرمانی اور معصیت سے صبر کرنا کیا معنی ہوا؟ الصبر عن المعصیہ کیا مطلب ہے؟ یعنی نافرمانی اور معصیت سے صبر کرنا۔ نافرمانی کیا؟ جیسے یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ صغیرہ ہے، یہ شرک کا کام ہے، یہ بدعت کا کام ہے، یہ کفر کا کام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ معصیت کے کام ہے، نافرمانی کے کام ہے۔ چھوٹا گناہ، بڑا گناہ، بدعت، شرک، کفر، یہ سب نافرمانی کے کام ہے۔ اس کو کرنے کا مطلب آپ نافرمان ہیں رب کے۔ اب یہ سب گناہ کے کام جب ہوئے، ان سے صبر کرنا یعنی ان کے قریب بھی نہ جانا، یہ ہے صبر کا معنی۔ یہ سب معصیت کے کام ہیں، یہ سب گناہ کے کام ہیں، ان کے قریب بھی نہ جانا، یہ صبر ہے ان کے اوپر، معصیت سے صبر۔ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151۔ سورۃ الانعام اور آیت نمبر 151۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اور تم لوگ بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں، بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا
سورۃ الانعام میں آیت نمبر 151 میں 151 کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اے لوگو تم بے حیائی کے جتنے بھی طریقے ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ، ان کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ وہ برائی اعلانیہ طریقے پر ہو، خواہ وہ برائی پوشیدہ طریقے پر ہو، بے حیائی اور برائی کے جتنے کام ہیں ان کے قریب بھی مت جانا، قریب بھی مت پھٹکنا۔ مطلب یہ ہوا کہ گندے کاموں کے قریب مت جاؤ، ان سے دور رہو، ان سے دوری بنائے رہو، دور رہو۔ اچھا، اور ان سے دور رہنے کے لیے اپنے نفس کو تیار کرو۔ یہ ہے الصبر عن المعصیہ، نافرمانی اور معصیت سے صبر۔ جو گناہ کے کام ہے اس سے روکو اپنے آپ کو، اس کو بولا جاتا ہے صبر عن المعصیہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی صبر عن المعصیہ کی مثال دی، جو سورہ انعام کی میں نے 151 نمبر کی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا بے حیائی کے جتنے بھی بے حیائی کے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ یہ بے حیائی، یہ بے شرمی کے جو طریقے ہیں، یہ نافرمانی کے طریقے ہیں، ان کے قریب بھی مت جایا کرو۔ اور میں نے کہا تھا ایسے ہی اپنے آپ کو روک لو بے حیائی کے کاموں سے، ہاں تم اپنے آپ کو روک لو نافرمانی کے کاموں سے، اسی کا نام ہے صبر عن المعصیہ۔ طبیعت چاہے گی، آپ کی طبیعت چاہے گی، ہماری طبیعت چاہے گی یہ کام بھی کریں، ہم بے حیائی کے کام بھی ہم کریں، لیکن اپنے آپ کو، اپنے نفس کو تیار کیجئے۔ وہ لپکنے کی کوشش کرے گی، نہیں چلو نا، لیکن آپ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لیجئے، ہاں جھانک کر کے بھی اس کی طرف نہ دیکھیے۔ اسی کا نام ہے صبر کر لینا معصیت سے۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں میوزک سننا، میوزک گانا سننا، آج کل بہت سارے لوگوں کو دیکھیے گا گانا کم سنتے، میوزک سنتے، یہ حرام ہے۔ اب آپ، یہ غلط کام ہے، معصیت کا کام ہے، آپ اپنے آپ کو، نفس کو کنٹرول کیجئے۔ آپ کا نفس اس طرف ٹانے گا، لے جائے گا اور اس طرف جو ہے کھینچے گا، لیکن آپ نے صبر سے کام لیا، اس طرف نہیں گئے، اسی کو بولا جاتا ہے صبر عن المعصیہ۔ گویا کہ ہم لوگوں نے سورۃ التین میں، سورۃ العصر میں جس کی وضاحت چل رہی ہے، جس کی تفسیر میں بیان کر رہا ہوں، اس سلسلے میں چوتھی چیز جو آئی ہے الصبر، ہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صبر کے 3 معنی ہوئے۔ لفظی معنی کیا ہوا؟ روک لینا، اور اس کے بعد میں نے آپ کو 3 اور معانی بتائے جو قرآن و حدیث کے مطالعے کے بعد ہاں یہ چیز معلوم ہو رہی ہے۔ اب یہاں تک بات ختم ہو گئی سورۃ العصر کی تفسیر، ہاں جہاں تک ہو سکا اللہ نے توفیق دی، ہاں آپ کے سامنے میں نے باتیں رکھی۔ اور اب ایک بات سمجھتے ہیں، مؤلف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کے بعد یہ لکھا، امام شافعی کا قول نکلا، امام شافعی کا قول نقل کیا، اور یہ سورۃ العصر کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ کتنی افضل ترین سورت ہے یہ، تمام سورتوں میں اس کی فضیلت میں انہوں نے ایک بات کہی، بڑی عمدہ بات۔ کیا ہے بات؟ کہا قال الشافعی رحمہ اللہ لو ما انزل اللہ حجتا علی خلقہ الا هذه السورہ لکفتہم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پورے قرآن میں کتنی صورتیں ہیں؟ جی
114 صورتیں۔ فرماتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ، اگر اللہ 114 صورتوں میں سے 113 نہ اتارتا، صرف یہ صورت اتار دیتا، لَكَفَتْهُمْ حُجَّةً عَلَىٰ خَلْقِهِ، تو یہ بطور حجت اللہ کی مخلوق پر یہ حجت قائم ہو جاتی۔ کس چیز کی حجت؟ کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اگر اللہ نے صرف اس صورت کو نازل کیا ہوتا، قرآن نازل نہ کرتا، تو مخلوق کے اوپر حجت قائم ہو جاتی۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے، حجت کیا ہے؟ آپ قرآن کی ایک آیت پڑھیے، اور وہ سورۃ الاسراء کی ہے۔ سورۃ الاسراء 15واں پارہ، جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی بولتے ہیں۔ سورہ اسراء میں آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ ومن ضل فإنما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ اصل مقصد وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم عذاب نہیں دیتے ہیں کسی کو یہاں تک کہ ہم کسی رسول کو بھیج لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم آخرت میں کسی کو بھی سزا اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک کہ دنیا میں جا کر کوئی نبی اور رسول یہ نہ بتا دے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے۔ خوب اچھی طرح سے اس بات کو ذہن نشین کر لیجیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی قیمتی بات آپ نے کہی ہے۔ یہ کتاب دیکھنے میں چھوٹی سی ہے، ابھی ہم صرف 3-4 لائن ہی میں ہیں اور مہینہ ختم ہو گیا ہے۔ بڑی قیمتی قیمتی باتیں ہیں اس کے اندر، اور جو لوگ یہاں پر درس میں شریک ہوں گے انشاءاللہ وہ ضرور مستفیض ہوں گے، ضرور ان کو فائدہ پہنچے گا اس سبق سے، اس کتاب کے درس سے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 15 کے اس ٹکڑے میں کیا فرمایا؟ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے، سزا نہیں دیتے جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیج لیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ اپنا فیصلہ بتانا چاہتا ہے کہ آخرت میں ہم سزا کسی بھی انسان کو نہیں دیں گے جب تک کہ دنیا میں جا کر کے کوئی نبی اور رسول جس کو ہم بھیجیں گے وہ جا کر کے یہ نہ بتا دے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ نیکی کا کام ہے، یہ برائی کا کام ہے۔ جب تک یہ واضح نہیں کر لیتا، جب تک وہ جا کر کے اس کو کلیئر نہیں کر دیتا، تب تک ہم کسی کو بھی آخرت میں سزا نہیں دیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اب بات کو سمجھیے، کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر اللہ نے صرف یہی ایک صورت نازل کی ہوتی اور قرآن نہ نازل کیا ہوتا تو حجت قائم ہو جاتی بندوں کے اوپر اور ان سے سوال جواب ہوتا۔ کیوں؟ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ پورے قرآن میں جو اللہ نے کہا اس صورت کے اندر اللہ نے بتا دیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے بھائی؟ ایمان،
عمل صالح، دعوت اور دعوت پر صبر. کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے جس میں علم بھی داخل ہے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. اس کے بعد جو ہم نے سیکھا اس لوگوں تک پہنچانا ہے، کرنا ہے یہ، اور اس کے بعد آنے والی پریشانیوں مصیبتوں پر صبر کر لینا ہے. یہ چیز بتا دی گئی. اب کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس تو قرآن ہے ہی نہیں، ہم تو جانتے ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا. نہیں، اس صورت کے اندر اللہ نے یہ بات بتا دی ہے، یہ کرو اور یہ مت کرو. حجت قائم ہو گئی. یہی حجت ہے. یعنی اگر حجت کے لیے کوئی نہ چیز نازل کرنی ہوتی اللہ کو کہ یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے، تو یہ صورت کافی تھی. یہ صورت کافی تھی. یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے بیان کرنے کے لیے اگر کوئی صورت نازل کرنی ہوتی تو یہ صورت کافی تھی. اللہ کہتا اے لوگو یہ کام کرو، یہ مت کرو، یہ اس صورت میں بیان کر دیا گیا. اتنے ہی آدمی کو اگر معلوم ہو جاتا یہ صورت صرف نازل ہوتی تو اس کو آرڈر ہو جاتا یہ کرنا یہ نہیں کرنا. ختم، معاملہ ختم، حجت قائم ہو گئی. اب کوئی اللہ کا بندہ آخرت کے میدان میں چھوٹ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے قرآن کی یہ صورت نازل کر دی. اب تو پورا قرآن ہی نازل کر دیا، جس کے اوپر جو ہے ابھی وسیم رضوی صاحب اپنا جو ہے مقدمہ پیش کر رہے ہیں. اور ان کو نہیں معلوم ہے کتنے اس دنیا میں پیدا ہوئے اس کلکتہ کی سرزمین پر. ہم کو یاد آتا 1985 میں شاید چاند میل چوپڑا نے یہاں پر کیس کیا تھا قرآن کے اوپر، لیکن منہ کی کھانی پڑی تھی. میرے رب نے کہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس قرآن کو ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت ہم بھی کریں گے. آج اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت سینوں میں رکھ کر کے کیا ہے. حروف کی حفاظت، نقطے کی حفاظت، تفسیر کی حفاظت، ایک ایک آیت کا معنی مطلب کیا ہوتا ہے، نبی کی حدیثوں کے ذریعہ سے اس کی ضرورت پڑتی وضاحت کی. اللہ نے حدیثوں کی بھی حفاظت فرمائی. اس کا مطلب ہے قرآن کی حفاظت اس سے ہو رہی ہے. جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری میں لے لیا ہو اس کا کون بال بیکا کر سکتا ہے. کتنے لوگ آئے ہیں منہ کی کھانی پڑے گی اور اسی طرح سے رسوا و ذلیل ہوں گے. قرآن کے اوپر، قرآن رب کا کلام ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی مل جائے گی. آپ جو ہے کہتے ہیں یہ آتنکواد کا درس دیتا ہے. آپ غور سے پڑھیے، بیک گراؤنڈ کو دیکھیے، کس موقع محل کے حساب سے کون سی آیت آ گئی ہے. آپ نے 16 آیتیں یا کتنی آیتیں انہوں نے نکال دی ہیں؟ 26 نہیں 26 ہیں. 26 آیتیں انہوں نے نکال کر کے رکھ دیا ہے. آج شاید اعلان ہوا ہے کہ تمام شیعہ برادری اور سنی برادری کے تمام لوگوں نے ایک متفقہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ کافر آدمی ہے. میرے بھائیوں، قرآن کریم ہے یہ. قرآن کی فصاحت، بلاغت، سب چیز اپنی جگہ بالکل عجیب و غریب ہے. اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی آدمی ایک کمی بھی نہیں پا سکتا. تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ صورت اگر صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ اچھا کام ہے یہ برا کام ہے، یہ صورت صرف کافی ہے. اگر یہ بتانا ہے کہ اچھائیاں اس میں یہ ہیں، برائیاں اس میں ہیں بیان کرنے کے لیے، اگر صرف اللہ یہی صورت نازل فرماتا، 113 صورتوں کو اس میں سے ضرورت نہ ہوتی، نہ اتارتا، یہی ایک صورت کافی تھی میرے ساتھ. اس کا مطلب ہے، اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لو ما انزل اللہ، اگر اللہ نے یہ نہ نازل کی ہوتی حجت کے طور پر اپنے مخلوق پر، مگر یہی صرف صورت، تو امت کو یہ چیز کافی ہو جاتی، کافی ہو جاتی. اور کوئی انکار کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا کہ ہم تو جانتے ہی نہیں، ہم کو تو معلوم ہی نہیں ہے.
ہم نے تو قرآن سنا ہی نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے صرف نبیوں اور رسولوں کے لیے ہے کہ یہ پیغام نبی اور رسول ہی ہم تک اور پہنچائیں تب حجت قائم ہوگی؟ نہیں، بلکہ جس ذریعے سے بھی آپ کو معلوم ہو جائے آپ کے اوپر حجت قائم ہو گئی۔ کبھی کبھی آپ اپنے دوست کے ہاں گئے، مخالف کے ہاں گئے، مخالف کے ہاں کبھی کبھی کوئی ایسی بات ہو گئی، آپ کو وہ بات سمجھ میں آ گئی تو آپ کے اوپر حجت قائم ہو گئی۔ آپ اپنے وسائل کے ذریعہ سے آپ معلوم کر لیے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، مسائل کی وضاحت اگر ہو جاتی ہے، صحیح اور غلط کی تمیز ہو جاتی ہے، صحیح غلط کا اعتبار کرتے ہوئے اگر آپ کو معلوم ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا تو حجت قائم ہو گئی۔ اور اگر صحیح اور غلط آپ کو معلوم نہیں ہو سکا ہے کسی بھی صورت سے تو حجت قائم نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب نہیں دے گا۔ لیکن یہ حجت آپ کے ذرائع وسائل بہت ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پوچھیں گے نہیں تو حجت قائم ہو جائے گی، ہم ان کے پاس جائیں گے نہیں تو سنا دیں گے، کان میں پڑ جائے گی تو حجت قائم ہو جائے گی۔ نہیں، آپ کو کہا گیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، نہیں جانتے تو پوچھو، بیٹھے مت رہو گپ سپ ہو کر کے، پوچھو، معلوم کرو۔ اور اگر ہم معلوم کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے اوپر حجت قائم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اس صورت کریمہ میں جو اہم چیزیں بتائی گئی ہیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر زندہ رکھے، جو ہمارا خاتمہ کرے تو ایمان پر خاتمہ کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔